منیب صاحب، یہ جو وفاق میں معاملہ چل رہا ہے اجلاس کا، صدر مملکت اجلاس نہیں بلا رہے، دوسری طرف اسپیکر صاحب نے اجلاس بلا لیا ہے، کیا ہم کسی بحران کی طرف جا رہے ہیں یا یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ادر صاحب، اس میں دو آرگیومنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو صدر صاحب کر رہے ہیں وہ کیا اپنا انڈیپینڈنٹ ذہن استعمال کر رہے ہیں، ایسا تو اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پر ہو رہا ہے، اور اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو وہ میرے خیال میں درستی کر رہے ہیں کہ اب اور وہ کس قسم کی ریزسٹنس شو کریں۔ ایسی ریزسٹنس انہوں نے شو کرنی ہے اس موجودہ نظام کے اندر۔ تو صدر مملکت کا دفتر پہلے بھی اس کام کے لیے استعمال ہوا ہے تو ایک دفعہ پھر صحیح، لیکن قانونی طور پر جو پوزیشن ہے وہ ایک آرگیومنٹ یہ ہے جی کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ اس میں وزن ہے کہ جی ایک جماعت جو کہ کہہ رہی ہے، یعنی سنی اتحاد کونسل کی، ہمیں ریزرو سیٹیں ملنی چاہیے۔ اب اس میں فرق ہے، دیکھیں جو سیٹیں ویکیٹ ہوتی ہیں ان کو فل ہاؤس اگر نہ ہو یا کمپلیٹ ہاؤس نہ ہو، ان پہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا کہ جیسے سیٹیں ویکیٹ ہو گئی، ایک شخص 2 سیٹوں پر الیکٹ ہوا ہے، ایک ویکیٹ کرے گا اور اس پہ پھر بائی الیکشن ہونا ہے، وہ ہرڈل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ریزروڈ سیٹوں والا معاملہ اس کے اندر ایک ایشو ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل 91(2) کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ 21 دن کے اندر یہ سارا 21 دن میں ہونا ہے۔ اب 21 دن 29 تاریخ کو بن رہے ہیں تو اجلاس تو بلا لیا گیا، اور میرے خیال میں یہ معاملہ ہو ہی جائے گا ایونچولی۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس اس سے جنم لے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آخر میں کچھ شور شرابہ پڑے گا پر معاملہ ہو جائے گا؟ دیکھیے، لے جانے کو تو کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کرائسس بنا کے اسے سپریم کورٹ میں لے جا سکتا ہے، لیکن اس میں پھر اختیار کا معاملہ آ جائے گا، ایک قانونی بحث نہیں شروع ہو جائے گی۔ دوسرا سر، آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کے اندر، دیگر جگہوں کے اندر کوئی ایسی ایپیٹائٹ ہے کہ جہاں پہ اس بحران کو مزید بڑھایا جا سکے؟ یہ بھی تو ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے نا۔ دیکھیے، جو پارلیمان کا بلایا جانا یا پارلیمان یا اسمبلیوں کا بننا 21 دن کے اندر بننا، یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اور یہ دیا گیا ہے، اور اگر لفظ استعمال کیے جائیں، ہم اگر اس کو اسٹرکٹو سینسو انٹرپریٹیشن کریں تو لکھا ہوا ہے the president shall call or the house shall meet۔ اب وہ یہ اس سے جو shall کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ مینڈیٹری ہے، اس میں کوئی ڈسکریشن والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ 18ویں ترمیم سے پہلے کا آرٹیکل 91 پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا تھا the president in his discretion، تو وہاں ڈسکریشن پریزیڈنٹ کی تھی۔ یہاں کانسٹیٹیوشنلی یہ بات بائنڈنگ ہے، کیونکہ ہم تو ایسے ہی کمپیئر کرتے ہیں نا، پرانے ڈرافٹس کو دیکھتے ہیں، پھر 18ویں ترمیم کے بعد کی شکل کو دیکھتے ہیں، تو یہاں کانسٹیٹیوشنلی بڑا کلیئر ہے اور صدر کے اوپر لازم ہے۔ ہاں، یہ اس کو تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل ایز اے آپشن استعمال ضرور عدالت میں جا کے کر سکتی ہے کہ جی یہ کیسا ہاؤس بنا ہے، ہماری تو ریزرو سیٹ ہی نہیں آئی، لیکن جو پھر آپ 91(4) کو پڑھیں تو میجورٹی جو لے پائے گا، تو میجورٹی تو اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس لگ رہا ہے کہ ہے 200 کے قریب ان کے پاس ممبرز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے سنی اتحاد کونسل کا ذکر کیا، ان کی مخصوص جو نشستیں ہیں وہ معاملہ بھی آج الیکشن کمیشن میں اس کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی، اب کوئی نوٹسز وغیرہ بھی ہو گئے ہیں۔ اس پہ جو دیگر سیاسی جماعتوں کا اس وقت موقف سامنے آیا ہے کہ جناب ان کو ریزرو سیٹیں نہ دی جائیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑا سا جمہوری اصولوں کے منافی ہے، یا پھر یہ ان کا رائٹ ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو نہیں ملنا چاہیے؟ اظہر کاظمی صاحب، جان کی امان پا کے اگر بندہ کہے کہ جمہوری اصولوں کے منافی تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہوئی ہیں، اب اگر ان کے اوپر ہم بحث شروع کر دیں تو پتہ نہیں شاید وہ میری اور آپ کی صحت کے لیے کتنا اچھا ہوگا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے، میرے خیال میں تھوڑی سی وسعت القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہماری سیاسی جماعتوں کو۔ سنی اتحاد کونسل کی بے شک پہلے کوئی ایگزسٹنس نہیں تھی، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ایز این انڈیپینڈنٹ اور پی ٹی آئی کے ووٹوں سے وہ الیکشن جیتے ہیں، لیکن ایشو یہاں پر یہ ہے کہ اب ایک ٹیکنیکل سا معاملہ ہے۔ اگر تھوڑی میگنینٹی دکھائی جائے تو پھر ایک جماعت جس کے اندر اب ممبران شامل ہو گئے ہیں، اس نے شاید اپنی پرائرٹی لسٹ دے دی ہے، اب اس میں کہا جا رہا ہے جی انہوں نے ٹائم پہ نہیں دی، لیٹ نہیں دی، یا جماعت پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے اور اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن کی جائے تو پھر تو مجھے معاملہ بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملیں۔ لیکن اگر اس اسپرٹ کے تحت جو کہ آپ نے کہا کہ جمہوریت ہے اور جمہوری اصولوں کو سامنے رکھا جائے،
تو پھر سیٹیں مل بھی جائیں سنی اتحاد کونسل کو تو اس سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ بات آپ کی بالکل مناسب ہے کہ اگر ان کو دے بھی دی جائیں تو نہ وہ پھر بھی تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں, نہ حکومت بنا سکتے ہیں, تو اس سے ایک ماحول بہتر کرنے میں یقیناً جو ہے وہ مدد ملے گی. لیکن جہاں پہ ہم ماحول بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں, پی ڈی ایم کے پرانے سربراہ ان کے اتحادی مولانا صاحب کی زبان دن بہ دن جو ہے نا اس میں ہمیں سختی نظر آ رہی ہے, فار سم ریزن سختی سنائی دے رہی ہے. آج پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا, کچھ بڑی سخت باتیں کی. اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو منیب صاحب؟ بات یہ ہے اطہر صاحب, اب ہم ایک اس پہ ایک انفارمڈ ایک بات سامنے رکھ سکتے ہیں اور اس کا اندازہ شاید ہم سب کو ہی ہے, آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے, کہ مولانا صاحب ہمارے ملک میں جو ایک سب سے بڑی لڑائی رہتی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک لڑائی یا ایک ریزرویشن رہتی ہے. جیسے آپ پیپلز پارٹی کے کچھ دوست ہیں یا پیپلز پارٹی کو ایز اے پارٹی, ان کو بھی یہ گلہ ہے, اور وہ گلہ کس سے, اسٹیبلشمنٹ سے ہے, کہ جناب یہ جو محبتوں کا سلسلہ ہے یہ یک طرفہ کیوں ہوتا ہے, یا یہ ایک طرفی کیوں مڑا ہوا ہوتا ہے. یہ تو پھر اگر ثمرات ہیں تو وہ سب تک تقسیم ہونے چاہیے. اب اگر میں اس کو بڑے مہذب الفاظ میں اور سادہ الفاظ میں بجائے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا کوئی بیک لیش نہ آئے, تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ثمرات ہیں اور ان کی جو محبت ہے وہ سب تک ہر طریقے سے کیوں نہیں پہنچی, مولانا صاحب تک وہ مکمل طور پر کیوں نہیں پہنچی. شاید پیپلز پارٹی کو بھی اس کا گلہ ہے کہ جی ان تک یہ محبت کیوں نہیں مکمل طور پر پہنچی. تو ظاہری بات ہے, بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی طرف جائے یا یہ تاثر ملے کہ ہم سے محبت کر رہی ہے تو بڑی اچھی ہے, اگر وہ نہ کرے تو پھر وہ بری ہے. یہ بنیادی آرگیومنٹ ہے ان کا. دیکھیے, تحریک انصاف, پی ایم ایل این, پھر ہمارے دوست پیپلز پارٹی کے ناراض ہو جائیں گے, پیپلز پارٹی, مولانا صاحب, آپ سب کے ان کو سب کو انڈیویجولی دیکھیں تو لڑائی رہی کیا ہے. عمران خان صاحب کا بھی یہ تھا, جب تک ہمارے ساتھ تو بسم اللہ شیر و شکر, جب وہ کام دوسری طرف گیا تو پھر وہ میر جعفر میر صادق. پاور ٹاکس ٹو پاور مریم نواز شریف صاحبہ فرماتی رہیں, اب وہ مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں, یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی یہی کہتی رہی کہ آپ نئے بت تراش رہے ہیں, نئے بت تراش رہے ہیں. بعد میں ظاہری بات ہے سلسلہ اور ہوا, اب وہ بھی حکومت کے اندر جا رہے ہیں. زرداری صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بنے, بلاول صاحب کی اپنی بھی یہ خواہش ہے وہ بنے, اور یقین مانے کہ جب ایسا اس پرپز کو اچیو کرنے کے لیے اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ سے کبھی سپورٹ ملی تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں لیتے؟ وہ بالکل کہیں گے دونوں ہاتھوں سے لے کے. اسی طرح مولانا صاحب ہے, مولانا صاحب کو بھی جب کچھ کوئی وہاں سے ثمرات ملے اس سے محبت کے تو وہ بھی بسم اللہ کر کے لیں گے. تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے تو ساری باتوں کا آپ کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک. اچھا, مریم نواز صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا, پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بھی وہ بن گئی ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ بیوروکریسی نے کہیں پہ ان سے کوئی افتتاح بھی کروا دیا اور ان کے نام کی کہیں پہ تختی بھی لگ گئی. تو ایک تو یہ روایتی سیاست تو ہماری چلتی رہتی ہے, روایتی کام بیوروکریسی بھی کرتی رہتی ہے, لیکن مریم بی بی کے آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کی سیاست میں کوئی فرق پڑے گا؟ اطہر صاحب, یہ اپ ہل ٹاسک ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, ایک تو جو کچھ بھی کریں کسی کو پسند ہو یا نہیں, شہباز شریف صاحب کی 3 دفعہ کی وزارت اعلیٰ ہے, بڑا کامیاب ماڈل اس لیے تھا کہ شہباز شریف صاحب ہینڈز آن قسم کی کرتے تھے, وہ اپنے منسٹرز پر ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے, وہ بیوروکریسی سے کام کروانے والے شخصیات میں سے تھے. ان کے کوئی ایک ادا جو رانا ثناء اللہ صاحب سے ان کی بہت زیادہ تھی محبت یا ان کی ایک قربت ہے اور دوستی بھی ہے, اور وہ ان پہ بڑا ہیویلی ریلائے بھی کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب پہ. تو وہ ایک منسٹر تھے جس کی ویلیو تھی پنجاب کے اندر, باقی کسی کی کوئی اہمیت نہیں تھی. کیا مریم نواز شریف صاحبہ وہی ماڈل اپناتی ہیں کہ بیوروکریسی سے ڈائریکٹ ڈیل کریں گی ایز چیف منسٹر اور ان کو ٹاسک کریں گی, جو کہ لگ رہا ہے شاید وہی ماڈل ہوگا. کیبنٹ بنے گی لیکن کیبنٹ کے پاس کوئی خاطر خواہ اختیارات نہیں ہوں گے. ہاں, جو پارٹی کی ریوائیول ہے, جو کہ بالکل پارٹی نیچے جا چکی ہے, اس کے لیے پی ایم ایل این کو بڑا زور لگانا پڑے گا ایڑی چوٹی کا. اور جو اب نتیجہ سامنے آیا ہے وہ یہ کہ آپ محض ڈیلیور کر کے, آپ لوگوں کو پرائسز کو نیچے لا کر, آپ بہت اچھی گورننس کر کے بھی کوئی بہت میسو ٹرن اراؤنڈ اپنی سیاست میں نہیں لا سکتے. اس کی ایک وجہ ہے کہ دیکھیے, تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر کیا دیا, بزدار صاحب والا ماڈل, کیا اس نے ڈیلیور کیا؟ دی آنسر از نو. کیا کرپشن نہیں تھی؟ دی آنسر از یس کہ دی کرپشن تھی. لیکن پھر بھی تحریک انصاف اس وقت مسلم لیگ نون سے پاپولر ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو بیانیہ اور ہوا ہے وہ میٹر کر رہی ہے.
اب ڈلیوری، گڈ گورننس، یہ چیزیں شاید انہوں نے بیک سیٹ لے لی ہیں. آئندہ آنے والے 4-5 سال میں کیا ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن ابھی بڑا مشکل ٹاسک ہے، اپ ہل ٹاسک ہے مریم نواز شریف صاحب. اچھا منیب صاحب، آپ نے جس طرح کہا اور وجہ طور پہ کہا کہ بیانیے کی، نیریٹو کی ایک بہت بڑی جنگ ہم نے دیکھی، اور ہم نے بار بار یہ سنا، اور اکثر وہ جماعتیں اندر سے بھی یہ کہتی رہیں کہ جناب ہمارے وہ بیانیات صحیح طریقے سے ہم آگے کنوے نہیں کر سکے، سینٹر کے اندر جو ہماری ٹیم تھی وہ میڈیا سے صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر سکی، اور اس کا چہرہ مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں. اب وہی ٹیم اگر مریم بی بی کے ساتھ پنجاب میں آ کے بیٹھ گئی ہے تو کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ اور دوسرا، کیا مریم بی بی بیوروکریسی کے اندر بھی لوگوں کو آگے پیچھے کریں گی، آئی جی چینج کریں گی، چیف سیکرٹری چینج کریں گی، یا اسی ٹیم کے ساتھ چلتی رہیں گی؟ دیکھیے، جو چیف سیکرٹری پنجاب اور جو آئی جی پنجاب ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ تبدیل ہو رہے ہیں. جو میری اب تک کی اطلاعات ہیں، کریڈیبل سورسز یہی بتا رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ بڑا ہیویلی ریلائی کریں گی اپنے انسپیکٹر جنرل پولیس کے اوپر اور چیف سیکرٹری صاحب کے اوپر، اس لیے کہ وہ ایک کامیاب ماڈل ہے جو محسن نقوی صاحب کے دور میں چلا ہے. سروس ڈلیوری بڑی ہوئی ہے، کام بڑا ہوا ہے، ڈیولپمنٹ بہت ہوئی ہے، بہت سی پھنسی ہوئی چیزیں جو اس ٹیم نے اس وقت کر دی تھی. رہ گئی بات کہ یہ ماڈل کتنا کامیاب ہوگا اور نیریٹو. دیکھیے، نیریٹو آپ تب دے پاتے ہیں لوگوں کو جب آپ کے پاس بصد احترام نیریٹو ہو. مسلم لیگ نون کے پاس سرے سے نیریٹو تھا ہی نہیں. کیا دینا تھا 2016 سے 18 کا نیریٹو؟ وہ تو اس کا تو گزرے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا. تو جو 18 سے لے کر 2024 تک ہے، اس کے درمیان میں تو پھر پی ڈی ایم کی حکومت بھی رہی. پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں جو ہوا یا جتنے عوام کو مسائل ہوئے وہ بھی سب کے سامنے ہے. لہٰذا وہ بیانیہ ان کے پاس دینے کے لیے تھا نہیں. اب ایک ہی بات ہے کہ اچھا جی آپ ڈیلیور بہت اچھا کریں، اور اس پہ اگر کوئی بیانیہ بنا پائیں، لوگوں کو بتا پائیں کہ دیکھیں یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور یہ کام ہوتا ہے، تو شاید لوگ ان کی بات سنیں.